لوگوں کو اتحاد کا پیغام دوں. ہر قوم کے بڑے جاننے والے بڑے عالم کو انہوں نے بلایا، مگر جب اسلام کی بات آئی تو انہوں نے دل میں سوچا، ان کا کہنا ہے کہ میں سوچتا ہوں طرح طرح کی تہمت اور الزام لگاتے ہیں، میں اس قوم کے لیڈر کو کیسے بولا. اچانک ایک دن میں ٹی وی کی اسکرین پہ بیٹھا ہوا تھا اور اچانک ایک حدیث رسول آئی. کنز العمال کی وہ حدیث ہے. میں بغور اس کو ہی جو ہے دیکھنے لگا کہ دیکھوں تو صحیح، جس مذہب کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، جس کے ماننے والے کو گنڈے کہے جاتے ہیں، جس کے ماننے والے کو دہشت گرد کہے جاتے ہیں، دیکھوں تو صحیح اس میں ہے کیا. تو انہوں نے جیسے ہی ٹی وی کی اسکرین پہ نظر ڈالی، ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں کہ میں ایمان لانے سے پہلے اسلام والوں سے ڈرتا تھا، اسلام کے قریب جانے سے ڈرتا تھا، کسی ملا مولوی کے قریب جانے سے ڈرتا تھا. میں سوچنے لگا، میں دیکھنے لگا، اچانک میری نگاہ اسے حدیث پاک پہ پڑی جو کنز العمال کی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی میں ہے. اچانک ان کے دل میں کیا خیال گزرا کہ حضرت سلمان فارسی کو بلایا، حضرت بلال کو بلایا اور کہا کہ چلو ایک ضروری کام سے چلنا ہے. دونوں تیار ہو گئے، دونوں صحابی کے ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے نکلے کسی ضروری کام کے لیے. ایک گلی پار کیا، دوسری گلی پار کیا، تیسری گلی پار کیا. جب چوتھی گلی پہ قدم رکھا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ملاحظہ فرمایا کہ ایک عورت ہے، ایک بڑھیا ہے جو وہیں بیٹھ کے رو رہی ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی سے کہا کہ اے سلمان فارسی، پتا کرو یہ عورت کیوں رو رہی ہے، یہ بڑھیا کیوں رو رہی ہے. سلمان فارسی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جلدی ہمیں جانا ہے، ہمیں کیا مطلب کیوں رو رہی ہے، ہم جس کام سے نکلے ہیں چلیں چلیں. میرے آقا کریم نے دنیا والوں کو ایک پیغام دیا، اسلام کے ماننے والوں اس پیغام کو کان کھول کے سن لو. رسول کریم ارشاد فرماتے ہیں ارے ضروری کام تو ہوتا رہے گا، اسلام کا یہ سبق ہے کہ سب سے پہلے کسی مجبور کی مدد کی جائے. اسلام کا پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی کی ضرورت کو پوری کی جائے. ارے ہمارا کام بعد میں ہوگا، چاہے وہ اسلام والی ہو یا غیر اسلام والی ہو، انسان کے ناطے پہلے اسلام کسی کی مدد کرتا ہے. اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والوں، آج پانڈی پارا ہاٹ ہم جاتے ہیں یا کشن گنج جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں، اور جاتے جاتے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم ان کی مدد کرنے کے بجائے ہم اس کا فوٹو کھینچنے لگ جاتے ہیں. ان کی مدد کرنے کے بجائے ہم اس کو اپنے موبائل میں کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی لاچار و مجبور اگر اس وقت اسپتال لے جانے کے بجائے ہم اس کی ہنسی مذاق اڑاتے ہیں. اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے، بلکہ میرے آقا نے پیغام دے دیا کہ اگر ضرورت پڑے تو اپنے کام کو بعد میں کرو، پہلے کسی مجبور کی مجبوری کو دور کر دو. حضرت سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے معلوم کرتا ہوں. میرے آقا کریم نے حکم فرمایا پتہ لگاؤ رو کیوں رہی ہے، آخر وہ بیٹھی کیوں ہے. سلمان فارسی گئے، اماں بتاؤ کیوں رو رہی ہو. کہا کہ میں کسی کی نوکرانی ہوں، میں بہت غریب ہوں، میں بہت مجبور ہوں، لاچار ہوں. 40 سال عمر ہو گئی میری، نوکرانی کرتی کرتی، لوگوں کے برتن دھوتے دھوتے، لوگوں کے کپڑے دھوتے دھوتے، لوگوں کے ہم مزدوری کرتے کرتے 40 سال کی عمر ہو گئی ہے. اب ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، اب کام ہوتا نہیں ہے. میری مالکن نے مجھے تیل لینے کے لیے بھیجی تھی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ بڈھی ہو گئی ہو نا تو گر پڑی اور تیل سارا گر گیا ہے. اب رو اس لیے رہی ہوں کہ اب اگر میں جاؤں گی خالی بوتل لے کر میری مالکن کوڑے سے مارے گی اور اتنا مارے گی کہ میری کھال ادھیڑ دے گی، نمک بھر دے گی. کمزور بدن ہے، کمزور ہڈیاں ہے، عمر کافی ہو چکی ہے،
کر تو مجبور ہو. اللہ اکبر. کہا کہ ایسی بات ہے. بلال جاؤ 3 درہم لے کے آؤ, 3 درہم کا تیل خرید کے دو, اس ضعیفہ کو تیل دے کر وہاں تک ان کو چھوڑ کے آؤ. 3 درہم لائے گئے, تیل خریدا گیا, اس بڑھیا کے بوتل میں ڈالا گیا. کہا کہ جاؤ, مگر پھر بھی بڑھیا کھڑی ہے, رو رہی ہے. میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں بڑھیا جاتی کیوں نہیں؟ بڑھیا پھر بھی کھڑی ہے, پھر بھی رو رہی ہے. ارے اب کیوں رو رہی ہے؟ بولا کہ مار تو اب بھی پڑے گی, میں نوکر ہوں نا, مزدور ہوں نا, غریب ہوں نا, سب سے بڑی غریبی. بولا کہ کیوں مار پڑے گی؟ بولا کہ اس لیے کہ اب میری مالکن کہے گی اتنی دیر سے کیوں آئی, اتنی دیر سے کیوں آئی؟ کوڑا تو اب بھی پڑے گی, میری مالکن مجھے اب بھی مارے گی کہ اتنی دیر سے کیوں آئی. میرے مصطفیٰ کریم اللہ اکبر, خدا نے جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, میرے آقا کریم نے فرمایا کہ چلو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں, چلو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں. ارے وہ نبی جس کو خدا نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہو, وہ خدا جس نے اپنے محبوب کو اتنی طاقت دی ہو کہ انگلی آسمان پہ اٹھائے تو چاند اپنا سینہ چاک کر دے, وہ نبی جس کو خدا نے اتنی طاقت اور پاور دی ہو کہ اگر انگلی کا اشارہ سورج کی